پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز نے ریمارکس دیے کہ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے بااختیار ہے۔ اگر سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بناتا ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آئین و قانون کے مطابق رولز بنانے کے لیے پابند کرنے کا مطلب موجودہ قانون کے مطابق رولز بنیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج ہم یہ کیس سن رہے ہیں اور ہمارے ادارے میں کیسز کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ آج کیس کو ختم کرنا ہے، ہم میں سے جس کو جو رائے دینی ہے فیصلے میں لکھ دیں گے۔ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم 17 اکتوبر کو عائد کی جائے گی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی اور وکیل صفائی سلمان صفدر بھی عدالت میں پیش۔ سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور بیٹا زین قریشی بھی اڈیالہ جیل پہنچے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی سے قانونی ٹیم کی مختصر ملاقات کروائی گئی۔ اس موقع پر ایف آئی اے کی ٹیم اور تفتیشی آفیسر بھی چلان کی نقول لے کر اڈیالہ جیل پہنچے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء میں چلان کی نقول تقسیم کی گئی۔ جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں گرفتار ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملزمان کا ٹرائل سینٹرل جیل لاہور میں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عسکری ٹاور پر حملے کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا۔ تھانہ شادمان پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں گرفتار ملزمان کا ٹرائل بھی جیل میں کیا جائے گا۔ جناح ہاؤس حملے کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار تمام ملزمان کا ٹرائل جیل میں کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد جاوید جیل میں جا کر ملزمان کا ٹرائل کریں گے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملزمان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فرحاد علی شاہ نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ملزمان کو روز جیل سے عدالت لانا اور واپس لے جانا مشکل کام ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ مقدمے کا ٹرائل جلد از جلد مکمل کرائیں۔ اے ٹی سی کے رولز کے تحت جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کی اہل خانہ کی عبوری ضمانتوں میں 25 اکتوبر تک توسیع۔ اینٹی کرپشن عدالت میں چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی، بیٹے راسخ الہی اور زہرا الہی کی عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جج علی رضا اعوان نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر محکمہ اینٹی کرپشن سے تفتیشی رپورٹ طلب کرتے ہوئے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 25 اکتوبر تک توسیع کا حکم دے دیا۔ تباہ کن زلزلہ مشکل کی گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر انوار الحق کاکڑ کا بیان۔ کہا مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ این ڈی ایم اے کو متاثرین حضرات کے لیے امداد بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ متاثرین کے لیے خیمے، کمبل اور فلڈ ہسپتال میڈیکل ٹیم کے ہمراہ بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ امدادی ٹیمیں سامان کے ہمراہ آج بھجوائی جائیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی، وکلاء اور والد سے جیل میں ملاقات کے لیے درخواست دائر۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا 25 ستمبر کا حکم نامہ چیلنج کیا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 ستمبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بہتر کلاس کی سہولیات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی، وکلاء اور والد سے ملاقات کی استدعا پر کوئی حکم جاری نہ کیا۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ سنگل بینچ کے 25 ستمبر کے حکم نامے میں ترامیم کر کے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی فریق بنایا گیا۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا خطاب قومی نصب العین طے کرے گا۔ شہباز شریف کا پارٹی کارکنوں کے نام پیغام۔ کہا نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لیے محنت پر تمام کارکنان کو شاباش دیتا ہوں۔ مرد و خواتین اور نوجوان کارکنوں کا جذبہ، لگن اور پارٹی سے نظریاتی وابستگی مثالی ہے۔ پاکستان کی کامیابی کی ٹیم آپ ہے۔ آپ کے دن رات کی محنت رنگ لائے گی۔ پاکستان کی کامیابی اتحاد اور اشتراک کے عمل میں ہے۔ خطے اور دنیا میں ابھرتے سنگین بحرانوں میں پاکستان کا اتحاد اور معاشی مضبوطی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔
21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगा। मजीद कहा कि बहरानों से निकलने और आवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में हमेशा कायद मुस्लिम लीग नून ने तारीखी किरदार अदा किया। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बार फिर तारीख और अपनी सुनहरी रवायात दोहराएंगे और आवाम को मुश्किल वक्त से निकालेंगे। मुल्क की तरक्की में रुकावट बनने वालों को आवाम कभी माफ नहीं करेगी। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म किया गया और वतन वापसी पर मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में बरतानिया और यूरोप के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो सरमायाकारी से मुल्क की सन्नत और इंडस्ट्रीज को फिर से चलाने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के अवाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन DG LDA और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD ने मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त से वज़ीर आला को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अवामी सहूलत के पेश नज़र तमाम प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील का हुक्म दिया। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट 83 और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास प्रोजेक्ट 71% मुकम्मल हो चुका है। चौधारा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट की 90% तकमील हो चुकी है। रवां माह पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। मुलजिम को फरार करवाने की कोशिश के केस में हलीम आदिल की जमानत मंजूर। सिटी कोर्ट कराची में तहरीक इंसाफ के सदर हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुलजिम को फरार करवाने की कोशिश के मुकदमे की समाअत। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हलीम आदिल ने हसन नियाजी को पुलिस तहवील से फरार करवाने की कोशिश की। इनके खिलाफ मुकदमा थाना सिटी कोर्ट में दर्ज है। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर करते हुए 50,000 के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। भारत में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के छठे मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में नीदरलैंड्स की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड की पहली विकेट 67 रन पर गिर गई। ओपनर 40 गेंदों पर 32 रन बनाकर कैच आउट हो गए।